کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری یہ سب تمہارا کرم ہے آقا محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ بشیر کئی نذیر کئی انہیں سراج منیر کئی بشیر کئی نذیر کئی انہیں سراج منیر کئی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کے احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کے احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کرم کرو یا رسول اللہ حسنین کے بابا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل یا علی یا
سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، سب کے حاجت روا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، یہ زمین یہ چمن یہ فلک کہکشاں، یہ زمین یہ چمن یہ فلک کہکشاں، آپ کی خاک پا یا علی یا علی، آپ کی خاک پا یا علی یا علی، سب کے حاجت روا یا علی یا علی، جس کسی کی نظر آپ پر پڑ گئی، جس کسی کی نظر آپ پر پڑ گئی، دیکھتا رہ گیا یا علی یا علی، سب کے حاجت روا یا علی، مشکل کجا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد، جب بھی مشکل پڑی ہر بلا ٹل گئی، جب بھی مشکل پڑی ہر بلا ٹل گئی، جب بھی مشکل پڑی ہر بلا ٹل گئی، میں نے اتنا کہا یا علی یا علی، میں نے اتنا کہا، میں نے اتنا کہا یا علی یا علی، سب کے حاجت روا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، آپ کے چاہنے والے سدا خوش رہے، ہے حسن کی دعا
یا علی یا علی صلوات پڑھیں نعرہ حیدری صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پنجابی کا ہے ماشاءاللہ. آزم چشتی صاحب کا. اس تو کرام ود کی بڑائی حسین دی اس تو کرام ود کی بڑائی حسین دی خالق وی اس دائے خدائے حسین دی اس تو کرام ود کی صورت ایسی رب نے بنائی حسین دی صورت ایسی حق نے بنائی حسین دی دشمن وی کر سکے نہ برائی حسین دی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نانا نبی تے بابا علی ماں فاطمہ اور اس اتے کی بڑائی حسین دی اس تو کرام ود کی برائے خوشنو کی امام حسین علیہ السلام سلامات. اللہم صلی علی یا حسین پیر میرا حسین لجپال پیر حسین اس تو کرام ود کی یا حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین زینب دابیر حسین مولا حسین اس تو کرام ود
کسے نہ ویکھی سواری حسین دی آندی کسے نہ ویکھی کہندی رہی لے آو میرے ویر دی خبر کہندی رہی لے میرے ویر دی خبر زینب کھا گئی جدائی حسین دی زینب نو کھا گئی اعظم اے بندگی میرے حصے آ گئی کردار مانگا مدعا سرائی حسین دی اس تو کرام ود کی صلوات میں ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں مولانا صاحب کا مجھے ٹائم نہیں بتایا صلوات بدلا ہے کائنات کا نقشہ حسین نے کرب و بلا کو کر دیا کعبہ حسین نے بدلا ہے کائنات یہ میری بات قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں مولا حسین کی مجلس اللہ وہ آپ کو آنکھیں دے دے یہ بھرا پڑا ہے اس وقت میں آپ کو خالی لگ رہے ہیں یقین اللہ وہ آپ کو آنکھیں دے دے جہاں پہ مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے کافی مخلوق بیٹھی ہوتی ہے بدلا ہے کائنات کا نقشہ حسین نے کرب و بلا کو کر دیا کعبہ حسین نے بدلا ہے کائنات کا
لگتا ہے یہی چاند ستاروں کو دیکھ کر لگتا ہے یہی چاند ستاروں کو دیکھ کر عباس کا اتار عباس کا اتارا ہے صدقہ حسین نے عباس کا اتارا ہے صدقہ حسین نے بدلا ہے کائنات کا نقشہ حسین نے کرتی ہے سر اٹھا کے سمندر سے گفتگو کرتی ہے سر اٹھا کے سمندر سے گفتگو وہ 3 دن جو پیاس کو وہ 3 دن جو پیاس کو پالا حسین نے اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد مسمار کس کس کو کریں گے کلمہ گو مسمار کس کس کو کریں گے کلمہ گو ہر دل بنا دیا ہے بقیہ حسین نے بدلا ہے کائنات کا نقشہ حسین نے کرب و بلا کو کر دیا کعبہ حسین نے بدلا ہے محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد صلوات اللہم
یاد بازار میں یاد بازار میں یاد بازار میں یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا نام جب بنت علی کا سر بازار آیا ہو گئی شام ہائے شام پردہ داروں کی ہو گئی شام ہائے شام پردہ داروں کی آج گھر یاد اسیری میں کئی بار آیا آج گھر یاد اسیری میں کئی بار آیا نام جب بنت علی کا سر بازار آیا یاد بالار میں زینب کو علمدار آیا ہائے رہوار کی گردن میں سر ہے غازی کا ہائے رہوار کی گردن میں سر ہے غازی کا آج کس حال میں زینب کا وفادار آیا روز محشر یہ فرشتوں سے کہے گی زینب روز محشر یہ فرشتوں کھول دو خلد کے
دروازے عزادار آیا کھول دو خلد کے دروازے عزادار آیا نام جب بلتے علی کا سر بازار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا ہائے دربار میں فضا سے کہاں زینب لے ہائے دربار میں فضا سے کہاں زینب نے سر پہ چادر نہیں سر پہ چادر نہیں میرے بھیا مختار آیا سر پہ چادر نہیں میرے بھیا مختار آیا نام جب بلتے علی کا سر بازار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعوت فرما کر ماجد حسین عالیہ بیگم سید صادق علی نقوی اور سیدہ کنیز صغرا اس کے علاوہ آپ تمام کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص علامہ ناصر عباس صاحب کے روح کو ساتھ اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و سید ثقلین جد الحسن والحسین
अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमहिल फ़िदा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलाम। परवरदिगार से दुआ है कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम मोमिनीन जो इस फर्श अज़ा में तशरीफ लाएं आपका आना इबादत शुमार हो। जो मोमिन या मोमिना अपने दिल में हवाइज शरइया रखते हैं परवरदिगार है कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद उनके हवाइज को पूरा फरमाए। परवरदिगार है कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद हमारी औलादों की इस्लाह फरमाए। जिंदा रहें तो हुसैन हुसैन करके इस दुनिया से उठें तो अली अली करके हुसैन हुसैन करके। परवरदिगार हमारे रहबरो हादी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और इस नाज़ुक दौर में वतन अजीज़ पाकिस्तान में और दुनिया के जिस जिस कोने में भी आज़ादारी हो रही है परवरदिगार हर आज़ादार को महफूज फरमाए। पढ़ने और सुनने वालों की परवरदिगार खुद हिफाजत फरमाए और शर्र दुश्मनान शर्र शैतान और शर्र आदा से महफूज फरमाए। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत। मोमिन और मोमिनात आज की मजलिस के जिसकी मुनासिबत है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें वो हादी अता फरमाए, उसने हमें वो रहबर अता फरमाए कि हम अपना सर फख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हमारे वो रहनुमा हैं जो कायनात में किसी को नसीब नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो जब बाहर निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं तो उनके सर शर्म से झुक जाते हैं क्योंकि उनके पीरों के सर शर्म से झुके हुए। अली का चाहने वाला तो सर फख्र से बुलंद करके चलता है, वो तो सर उठा के चलता है क्योंकि अली के शिया का जो मकाम है वो मकाम इतना बुलंद है कि अली इब्ने अबी तालिब का मकाम वो है कायनात में कि अली की मोहब्बत को ईमान करार दिया गया, अली के बुग़्ज़ को नफाक करार दिया गया। कहा या अली हुब्बुका ईमानुन व बुग़्ज़ुका निफाकुन, या अली आपकी मोहब्बत ईमान है, आपकी मोहब्बत के अलावा दीन में कुछ नहीं है। और जो आपसे बुग़्ज़ रखता है दुनिया मुनाफिक को तलाश करना चाहती है, उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वक़्त ऐसे चेहरों को देख ले कि जब अली का जिक्र आ जाए तो उनके चेहरों पे 12 बज जाते। तो अल्लाह ने हमें वो रहबर अता फरमाए और ये रहबर वो रहबर हैं कि जो एक तस्बीह में इस तरह दानों की हैसियत से मौजूद हैं कि ये तस्बीह के दाने जब बिखरते हैं और ये हस्तियां जहां जहां जाती हैं उस जगह को पुरनूर कर देती हैं। जहां जहां जाती, ये करबला गए तो करबलाए मुअल्ला हो गया, ये नजफ गए तो नजफ को अशरफ बना दिया, ये काज़मैन गए तो शरीफैन कर दिया, ये सामर्रा गए तो सामर्रा शरीफ हो गया, ये मशहद में आए तो मशहद मुकद्दस कर दिया। वो हस्तियां ये वो जहां गए और क्या मंजिलत है और क्या कीमत है उन अहले बैत के चाहने वालों की कि जिनका ताल्लुक इन हस्तियों के साथ। अहले बैत की मोहब्बत ये नूर विलायत बहुत बड़ी दौलत है। कोई शख्स आया था अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, या अली बहुत गरीब है। कहा नहीं तो गरीब नहीं है, तेरे पास बहुत बड़ी दौलत है।
شخص حیران ہوا، کہا میرے پاس تو مال و دولت کچھ نہیں ہے، مولا یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ہماری آنکھیں ظاہر دیکھتی ہیں، مولا کی آنکھیں باطن دیکھتی ہیں۔ ہم ظاہر پرست ہوتے ہیں، ہم اگر کسی کا احترام کرتے ہیں تو اس کا ظاہر دیکھ کے احترام کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کا ظاہر دیکھ کے عزت دیتے ہیں، جبکہ مولا کے نزدیک ظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باطن نیت کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حیثیت نہیں دیکھتے، یہ نیت دیکھتے ہیں۔ کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، میرے پاس تو ظاہراً کچھ نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس ایک دولت ہے، کیا تو وہ دولت مجھے دے دے گا؟ اور جب میں وہ مانگوں گا تجھ سے تو تو قطعاً تیار نہیں ہوگا کہ اپنی وہ دولت تو مجھے دے دے۔ کہا مولا کیا چیز ہے میرے پاس؟ کہا تیرے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اگر تجھے کائنات کی دولت دے دی جائے تو وہ دولت چھوڑ دے گا، علی کی محبت کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے، اور علی سے محبت ہر شخص کر ہی نہیں سکتا، اگر کرنا چاہے بھی ہر شخص تو نہیں کر سکتا، کیونکہ خود معصوم کا فرمان ہے یا علی لا يحب علی الا طاہر الولادہ ولا یبغض علی الا خبث الولادہ، جس کی ولادت پاک نہیں ہے وہ علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ دولت ہے، اس کے لیے طاہر ولادت کی ضرورت ہے، اس کے لیے پاک دودھ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ولایت آل محمد ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلائی، اور یہ عزاداری محمد آل محمد بلند تر صلوات اور جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہم عزاداری سید الشہداء کے بغیر زندہ۔ دنیا آج اس کوشش میں ہے کہ ہمارے دلوں سے ولایت علی کو نکال دے، ان کی خام خیالی ہے، ان کی سوچ غلط ہے، ان کے نظریات غلط ہیں۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے طاغوت آئے، بڑے بڑے دشمن آئے، انہوں نے کوشش یہ کی کہ علی کے چاہنے والوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کے دلوں سے علی کی محبت کو چھین لیا جائے، ان کی محبت کو دولت کے بدلے خرید لیا جائے اور علی کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے، بنو امیہ نے مظالم کیے، بنو عباس نے مظالم کیے، حسن اور بکر آئے، اس کے بعد اتنے ظالم آئے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جانے والوں کو اپنے ہاتھ کٹوانا پڑتے تھے۔ دشمن یہ کوشش کرتا رہا ان دلوں سے ولایت علی کو نکال دیا جائے، ان دلوں سے عزاداری کی محبت کو نکال دیا جائے۔ 1400 سال کے بعد آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ ان کے دلوں سے عزاداری کی محبت کو نکال دیا جائے، غم حسین کو نکال دیا جائے۔ لیکن دشمن پریشان اس بات پہ ہے، ہم جتنا ظلم زیادہ کرتے ہیں، ہم جتنے بم زیادہ بلاسٹ کرتے ہیں، ہم دھماکے جتنے زیادہ کرتے ہیں، ہم فائرنگ جتنی زیادہ کرتے ہیں، ہم گردنیں جتنی زیادہ اڑاتے ہیں، مجلسیں اتنی بڑھتی ہیں، جلوس اتنے بڑھتے ہیں، ولایت علی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ بڑی کوشش کی دشمن نے، بڑی کوشش کی، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ اگر اس پہ غور کریں کہ دشمن کیوں چاہتا ہے، اگر آپ آج کل میڈیا دیکھ رہے ہوں تو یہ مطالبہ کیوں سامنے آتا ہے کہ ان کے جلوسوں کو امام بارگاہوں کے اندر محدود کر دیا جائے۔ آج بڑے بڑے دانشور ٹی وی کی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب آپ دیکھتے ہیں کہ خطرہ ہے تو آپ کیوں خطرہ مول لیتے ہیں؟ ایک انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک گلی میں سے گزرنا خطرہ ہے تو آپ اس گلی کو تبدیل کر دیں، آپ اس عبادت کو امام بارگاہ کے اندر محدود کر دیں۔ اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ عبادت کا تعلق عبادت گاہوں سے ہوتا ہے، عبادت گاہ کے اندر کی جاتی ہے، اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری عبادت ہے، ماتم عبادت ہے، تو عبادت گاہ کے اندر ہوتی ہے۔ یہ مطالبہ لے کے وہ سڑکوں پہ آ گئے کہ عبادت گاہوں میں ہونی چاہیے، آپ سڑکوں پہ
پہ نہ نکلیں، آپ سڑکوں پہ جلوس لے کے نہ آئیں. انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور اس مطالبے کے دوران جب نماز کا وقت آ گیا تو وہ جلوس کی مخالفت کرنے والے، وہ عزاداری کی مخالفت کرنے والے، اس مطالبے کو لے کے میدان اور بازار میں آنے والے نماز کے وقت میں اسی سڑک پہ صفیں بنا لی. انہوں نے ایک شخص کو آگے کھڑا کر دیا، اس کے پیچھے صفیں بنا کے نماز شروع کر دی. میں نے کہا حضرت نماز تو عبادت ہے، عبادت کا تعلق عبادت گاہ سے ہوتا ہے. آج سڑک پہ نماز پڑھ کے آپ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز عبادت ہے، اسی طرح عزاداری بھی عبادت ہے. اگر عبادت عبادت گاہ میں ہو سکتی ہے تو عبادت عبادت گاہ سے باہر بھی ہو سکتی ہے. اگر نہ ہوتی مطالبہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی جلوسوں کو محدود کر دیا جائے، عبادت اندر ہونی چاہیے اور آپ عبادت سڑکوں پہ کر رہے. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری سینٹر میں محدود کر دی جائے. میں نے کہا ہم کر لیتے، چونکہ اللہ کا فرمان ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. جو رسول کر کے دکھائے وہ کر دو، جو رسول کہے تمہیں ماننا پڑے گا، جو رسول کی سنت ہے تمہیں عمل کرنا پڑے گا. میں نے کہا اگر تو رسول نے، اگر تو نانا نے نواسوں سے محبت گھر کے اندر کی ہوتی ہم گھر کے اندر کرتے. اگر نانا نے نواسوں کو شانوں پہ بٹھا کے مدینہ کے گلیوں میں لوگوں کو دکھایا، لوگوں دیکھ لو یہ میرے حسن اور حسین ہیں، مدینہ کی گلیوں میں چلتے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے جاتے ہیں. کوئی آیا اس نے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے. کہا اے کہنے والے، پیغمبر نے ڈانٹ دیا اسے، یہ نہ کہو نعم المرکب سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب سوار کتنے اچھے ہیں. اور یہ علی کی جو بغض ہے آج لوگوں کو، اور یہ جو بغض ہے غم حسین کے ساتھ، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کا، بلکہ ہر دور میں جہاں پہ ہادی رہا ہے، ہر دور میں جہاں پہ ہدایت کرنے والا رہا ہے، ہر دور میں وہاں پر گمراہ کرنے والا بھی رہا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں یا علی مدد کہتے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے کہتا ہے یا علی مدد، کوئی پاکستان میں کہتا ہے یا علی مدد، کوئی شام میں کہتا ہے یا علی مدد. ایک علی ہیں، اس کی مدد ان کا عقیدہ ہے امریکہ میں بھی کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میری مدد کے لیے یا علی پاکستان بھی آتے ہیں، وہ کہتا ہے ایران بھی آتے ہیں، وہ کہتا ہے ہندوستان بھی آتے ہیں. ایک علی اتنی جگہوں پہ کس طرح پہنچ کے مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضور ایک گناہگار امریکہ میں بھی گناہ کرتا ہے، ایک گناہگار پاکستان میں بھی گناہ کرتا ہے، ایک گناہگار انڈونیشیا میں بھی گناہ کرتا ہے. جب گمراہ کرنے والا اتنی جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے تو ہدایت کرنے والا مجھے خبر ہے یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ مسئلہ فقط آج کا نہیں ہے، یہ تو روز ازل سے جب اللہ نے کہا تھا شیطان کو کہ اسے سجدہ کر جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو شیطان نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. آواز پروردگار کیا آئی تھی؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے تو اس کو سجدہ نہ کر؟ میں نے کہا یا اللہ تمہارے تو ہاتھ ہیں ہی نہیں. قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن کی عزت کا سوال ہے. جب دشمن آج تو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہر زبان میں ہو چکی ہے. اب فقط یہ نہیں کہ عربی پڑھنے والا قرآن مجید کی عربی کی عبارت پڑھتا ہے، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہر زبان پڑھنے والا پڑھتا ہے. اور جب دشمن یہ پڑھتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اب سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں تم تو یہ کہتے ہو ہمارا خدا وہ ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں، جس کی نہ زبان ہے، جس کی نہ پاؤں ہیں، جس کے نہ ہاتھ
وہ خدا نہیں رہتا. جب جسم مان لیا جائے تو خدا نہیں رہتا. وہ خدا تو وہ ہے جو اعضاء سے پاک ہے, جو جوارح سے پاک ہے. تشیع میں صفات ثبوتیہ یہی ہیں, تشیع میں صفات سلبیہ یہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ میں موجود ہیں, ہمارا ان پہ یقین رکھنا واجب ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ میں نہیں ہیں, ان کو ماننا بھی واجب ہے. اب دشمن یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اے مسلمانوں بتاؤ, تم تو کہتے ہو کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں ہے. تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا اسے, میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کوئی نہیں ہے, اور تم قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہاتھوں سے بنایا ہے. اب ہر مفسر یہ لکھنے پر مجبور ہے, چاہے وہ تشیع میں سے ہو, چاہے وہ برادران اہل تسنن میں سے ہو. اب قرآن کی عزت کا سوال ہے, اب قرآن کی عزت کو بچانا ہے, اب دشمنوں کو اس کا جواب دینا ہے, اور دنیا یہ لکھنے پر مجبور ہے. اور ہم دنیا سے سوال بھی یہی کرتے ہیں کہ اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. اگر دنیا نہیں مانتی تو کم از کم ہمیں یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھا دے, اگر نہیں دکھاتی آئے ہم اللہ والے ہاتھ دکھاتے ہیں. ہر دور میں ہادی رہا ہے, ہر دور میں ہدایت کرنے والا رہا ہے, اور 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی گمراہ کرنے والے نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اللہ کا وہ ہادی, وہ ہدایت کرنے والا, وہ امام, وہ نبی, وہ چاہے کسی حیثیت میں بھی ہو, وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو اللہ کی توحید کو مٹا دو, نبی کی نبوت کو مٹا دو, قرآن کے پیغام کو مٹا دو, تو نبی ہو یا امام ہو, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے, نبی کا کام کیا ہے, نبی کا کام ہے دین کو پہنچا دینا. نبی نے یہ کہا ہمارا کام تو یہ تھا وقت پہنچا دیا جائے, پیغام کو تم تک پہنچا دیا جائے. اب تم مانو یا نہ مانو, لیکن جب بات امامت میں آئی, امام نے کہا نہیں, فقط پہنچا دینا نہیں ہے, اب یہ منوانا بھی ہے تم سے, تمہیں تا قیامت ماننا پڑے گا. حسین ابن علی نے قربانی دے کے کربلا میں یہ ثابت کر دیا. اس لیے جب امام سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا نا, عجیب جواب تھا, مثل لا یبایع مثلو, مجھ جیسا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے کہا مولا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی اس یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا, یہ کیوں کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ عجب نہیں کہ مولا جواب دے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حسین ابن علی چاہے 61 ہجری کربلا کا حسین ہو یا 1400 سال بعد کا حسینی ہو, نہ وہ یزید کے سامنے کل جھکا تھا نہ آج. پیغام وہ ہے, یہ مشن وہ ہے کہ اس پہ جان قربان کرنے والے اپنی جانوں کا خیال نہیں رکھتے, انہیں اپنی جانیں پیاری نہیں ہوتی. آج دشمن یہ اس سازش میں ہے کہ دھماکے زیادہ کیے جائیں تاکہ مجالس کم ہو, حاضری کم ہو, لیکن دشمن خود پریشان ہے اور حیران ہے کہ دھماکے جتنے زیادہ ہوتے ہیں مجلسیں اتنی بڑھتی ہیں اور تعداد اتنی بڑھتی ہے. ابھی یہ چیلم کے جلوس میں آپ دیکھ لیجئے, یہ معجزہ ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ عزاداری ہم سے ہے, ہم ہیں تو عزاداری ہے, بلکہ یہ اس کے برعکس ہے, ہم عزاداری سے ہیں, ہم عزاداری سے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں تشیع کے پاس, اگر یہ دو چیزیں چھین لی جائیں تو تشیع ختم ہو جاتی ہے. اور جب تک یہ دو چیزیں موجود ہیں, چاہے وہ یزید اس دور کا یزید ہو چاہے وہ آج کا یزید ہو, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دو چیزیں کیا ہیں, ایک ولایت علی ابن ابی طالب, ایک عزاداری سید الشہداء. اور دشمن ایک اور سازش بھی ہے. دشمن کیوں نہیں چاہتا کہ یہ جلوس باہر آئے, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, وہ کیوں نہیں چاہتے
کہ یہ علم لے کر، یہ تعزیے لے کر، یہ حسین حسین کر کے یہ نہتے مسلمان شیعہ اور سنی بھائی مل کر عزاداری کیوں نہ منائیں؟ یہ دشمن کیوں نہیں چاہتا کہ شیعہ اور سنی اکٹھے ہو کے؟ اور یہ ہماری تاریخ ہے، پاکستان میں اس کو شیعہ اور سنی مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت بھائی وہ تو سبیلیں لگاتے ہیں پانی کی، وہ تو خود منتیں مانگتے ہیں، وہ تو خود جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ملک صاحب وحید صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے گاؤں میں خود برادران اہل سنت ماتم امام حسین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ اور ٹولہ ہے، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان مل کر عزاداری سید الشہداء کریں؟ انہیں پتا ہے کہ جب یہ سڑکوں پہ آئیں گے، جب یہ گلیوں میں آئیں گے تو ان کے ہاتھوں میں علم ہوگا، ان کے ہاتھ حسین حسین کے لیے سینوں پہ اٹھتے ہوں گے۔ پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے یہ کون ہیں، یہ کیوں نکلے ہیں، ان کا نقصان کیوں ہوا ہے، ان کا کون قتل ہوا ہے، یہ کیوں نکلے ہیں؟ اس کیوں نے دشمن کو خائف کر دیا ہے کہ جب یہ کیوں کا جواب مانگیں گے تو بتانے والے بتائیں گے کہ اس کیوں کے پیچھے ایک حسین ابن علی تھے، ایک یزید ابن معاویہ تھا، ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھے، ہم اس مظلوم کی حمایت میں نکلے ہیں۔ جب یزید کا نام آئے گا تو اس کے چہرے سے نقاب الٹ دیا جائے گا، دشمن کو یزید کا اصل چہرہ پتہ لگے گا، اور دشمن یہ نہیں چاہتا کہ یزید کے بدبخت چہرے سے نقاب الٹا جائے، وہ نہیں چاہتے۔ اور آج دیکھیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور آج دنیا کہہ رہی ہے عزاداری سید الشہداء کے لیے۔ ابھی آپ فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ دیکھیں، اسی محرم میں ہندو ماتم کرتے دکھائی دیے ہیں، کیونکہ امام حسین کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، فقط شیعوں سے نہیں ہے، وہ تو انسانیت کے امام ہیں، انسانیت کے امام ہیں، اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو انسانیت کا ہو۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جو انسانیت سے ہو، امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر زبان پہ عبور رکھتا ہو۔ امام اسے کہتے ہیں جو معصوم ہو، جس نے خطا نہ کی ہو، جس نے بتوں کو سجدے نہ کیے ہو، جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو، جو 40 سالوں کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے وہ گناہ جو کرتے تھے چھوڑ دیے، وہ مسلمان تو ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں ہو سکتے۔ ایک بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی لی، اب بادشاہ ہوتے ہیں، شراب پی لی تو قاضی نے کہا اسے سزا دی جائے۔ اس نے کہا جرم کیا ہے، بضد نہیں ہوں، سزا دی جائے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ مجھے سزا وہ دے جس نے خود نہ پی ہو۔ بڑے بڑے مسلمان بیٹھے تھے، اب جب یہ نوبت آئی تو سب کی گردنیں شرم سے جھکی، اور وہی اٹھا وہاں سے جسے اٹھنا چاہیے تھا، کہا بیٹا حسن اٹھو اپنی جگہ سے، بیٹا حسین اٹھو، ایک ہاتھ حسن بیٹا تم پکڑو اس کا، ایک ہاتھ حسین بیٹا تم پکڑو، میں علی ابن ابی طالب اسے سزا دوں گا، میں علی ابن ابی طالب اسے کوڑے ماروں گا۔ پھر مولا نے سزا دی اور ایک جملہ کہا اسے، کہا جب تو قبر میں جائے گا تجھے سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تجھ سے فرشتے یہ پوچھیں گے تیرے گناہ کی سزا کس نے دی، تو ایک جملہ کہہ دینا مجھے سزا اس نے دی، گناہ تو درکنار، اس کے نزدیک گناہ کا تصور بھی نہ تھا۔ اس کے نزدیک گناہ کا تصور بھی نہیں تھا، وہ انہیں تشیع میں اسے امام کہتے ہیں جو ہر زبان ماہر ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے ایک عورت آ گئی کوئی مسئلہ لے کر، تو وہ فارسی میں گفتگو کرتی تھی، اب وہ حاکم جو تھا وہ تو عربی جانتا تھا، اب اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ ٹرانسلیٹر مل جائے، تو جب ترجمہ کرنے والا نہ ملا تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو یہ کہتے تھے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، جو بندوں کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا بغیر کسی وسیلے کے، وہ اللہ کے کلام کو کہتا ہے۔ اس کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ امام وہ ہو جو اللہ کی طرف سے ہو۔ بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں پائیدار نہیں ہوتی۔
بناتے ہیں جسے اللہ بنائے، جو اللہ کی طرف سے ہو، جسے علم اللہ دے، جسے عصمت اللہ دے، جسے مقام و رتبہ اللہ دے. جو دنیا کے سکولوں میں پڑھیں وہ جب مشکل پڑے تو کہتے ہیں کہ بلائیں انہیں جو اس مسئلے کو حل کریں، لیکن جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آئے وہ وہی ہے جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور اس کا ترجمہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں. میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ یوں نہیں ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تم چلے جاؤ. علی جانے کے لیے نہیں آئے تھے، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مر جاؤ. علی تو زندہ ہیں، تو زندہ رہنے کے لیے آئے. پوچھ لو مجھ سے. تو امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، جس کا علم اللہ کی طرف سے ہو، جس کے پاس عصمت اللہ کی طرف سے ہو. اور کیا کہنے امام رضا علیہ السلام کے، جو اسی سلسلہ امامت کی ایک کڑی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کوئی ہو، چاہے وہ پہلا امام ہو یا آخری امام ہو، ہر امام کے فضائل بھی برابر ہیں اور مناقب بھی برابر ہیں. یہ تشیع کا عقیدہ ہے. میں یہ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام زیادہ بہادر تھے، امام حسن کم بہادر تھے. نہیں، ہمارے تمام امام ہمارے، ان کا علم بھی ایک جیسا ہے، ان کا زہد بھی ایک جیسا ہے، ان کا عرفان بھی ایک جیسا ہے، ان کی شجاعت بھی ایک جیسی ہے. بعض اوقات بعض ائمہ کی کوئی صفت مشہور زیادہ ہو گئی، حضرت علی کی شجاعت زیادہ مشہور ہو گئی، امام حسین کا صبر زیادہ مشہور ہو گیا، امام حسن کی سخاوت زیادہ مشہور ہو گئی، امام زین العابدین کی عبادت زیادہ معروف ہو گئی، امام محمد باقر کا علم زیادہ معروف ہو گیا. تمام ائمہ علم میں بھی برابر ہیں، شجاعت میں بھی برابر ہیں، تمام ائمہ کا علم وہ ہے. اور امام رضا آتے ہیں مامون کے دربار میں. امام جب تشریف لائے تو مامون نے کہا کہ مولا عجیب مشکل ہے، میں نے ابھی ایک سائل آیا تھا، اس کے پاس کچھ مال تجارت تھا بیچنے کے لیے، اس نے کہا کہ میں کچھ بیچنا چاہتا ہوں لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم خرید نہیں سکتے. تو مولا میں نے وہ چیز خرید لی ہے. مامون نے کہا امام سے کہ کچھ بیچنے والے نے بیچا اور میں نے وہ خرید لی ہے. امام نے کہا کہ کیا خریدا تم نے؟ اس نے کہا مولا کچھ بال خریدے ہیں. تو حضرت نے کہا وہ کون سے بال ہیں؟ کہا کہ بیچنے والے نے یہ کہا کہ یہ آپ کے جد کے بال ہیں، آپ کے نانا کے بال ہیں. کیا مقام ہوگا پیغمبر اکرم کے بالوں کا کہ بیچنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیغمبر کے بال ہیں اور میں بیچنا چاہتا ہوں. مامون نے کہا کہ بول اس کی قیمت بول، کتنی قیمت میں بیچے گا؟ اس نے کہا مامون تو اس کی قیمت دے نہیں سکتا کہ پیغمبر کے بالوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن مامون نے وہ بال خرید لی. اب جب خرید لیے تو وہ پریشان ہو گیا کہ بال تو لے لیے ہیں لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے. وہ بیچنے والے کے پاس اصلی پیغمبر کے بال تھے یا پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آ گیا. جیسے آج کل بھی بہت سی نکلی چیزیں، آپ کبھی کاؤنٹر پہ جا کے کیش کا بل دیتے ہیں تو اس کو مارکر لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا، لیکن اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب وہ مامون پریشان ہو گیا کہ یہ بال ہیں، کیسے یقین کیسے ہو کہ یہ پیغمبر کی ہے. کہ اتنے میں وہی امام رضا دربار میں تشریف. یہ ائمہ وہ ہیں کہ ہر دور میں چاہے کوئی بھی حکمران ہو انہوں نے اس کی مدد کی. اور آج لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں علی علیہ السلام تو بڑی مدد کیا کرتے تھے، ہر مشکل پہ ان کے کام آتے تھے. میں نے کہا علی کا کام ہی مشکلوں کو حل کرنا، اور اگر وہ ماشاءاللہ اتنے تھے تو علی سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے؟ علی کا علم تھا کہ جو مامون مجبور ہو گیا، مولا یہ بتائیے کہ یہ بال کچھ میں نے خرید لیے ہیں، یقین نہیں ہے کہ یہ بال اصلی ہیں یا نکلی ہیں. تو پیغمبر اکرم کے فرزند نے جب امام آگے بڑھے تو امام نے اپنے ہاتھ سے 4 بال علیحدہ کر دیے، 3 بال علیحدہ کر دیے. کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہے. اس نے کہا مولا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، ان 3 میں سے اپنی خوشبو نہیں. نے کہا مولا یہ آپ کو تو خوشبو آ رہی ہے، مجھے کیسے یقین ہو؟ یہ اس دربار میں جو باقی
تشریف رکھتے ہیں، انہیں کیسے پتا چلے کہ آپ کی بات آپ تجربہ کر کے دکھائیں، آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ 4 آپ کے نانا کی ہیں اور یہ باقی 3 آپ کے نانا کی نہیں ہیں؟ تو پیغمبر اکرم کے لال نے کہا کہ آگ جلاؤ، پیغمبر اکرم کے فرزند نے آگ جلوائی مامون کے دربار میں، پیغمبر کے فرزند نے وہ 3 بال ڈال دیے اس میں، جب وہ بال ڈالے گئے تو وہ جل کے راکھ ہو گئے، پیغمبر اکرم کے فرزند نے وہ 4 بال پھر اس میں ڈالے، جب 4 بال ڈالے وہ آگ بجھ گئی۔ اب اللہ کے نبی کے بیٹے نے یہ دنیا کو بتا دیا جس نبی کے بال کا یہ عالم ہے اس کی آل کا کیا عالم یہ امامت ہے، یہ امامت ہے ہمارے ہاں۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم ایک مسجد میں تشریف فرما ہے، میرا گزر ہوا اس مسجد کے سامنے سے، میں اندر چلا گیا اور پیغمبر نے ایک کھجور کا تشت سامنے رکھا تھا، اس میں سے ایک مٹھی بھری کھجوروں کی اور مجھے عطا کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو وہ کھجوریں 18 تھیں، کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی واقعہ میں اسی مسجد کے سامنے سے گزرا، پھر مسجد کے اندر جا کے دیکھا، کہا تب سو رہا تھا آج جاگ رہا تھا۔ مسجد کے اندر دیکھا، کیا دیکھا؟ امام علی رضا علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اسی طرح کی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم تشریف فرماتے، اسی جگہ پہ پیغمبر کا لال تشریف رکھتا ہے، جو تشت کھجوروں کا پیغمبر کے سامنے تھا اسی طرح کا تشت کھجوروں کا امام رضا کے سامنے ہے۔ کہا میں نے کہا مولا مجھے بھی کچھ عطا کیجئے، پیغمبر کے فرزند نے اسی طرح مٹھی کھجوروں کی بری مجھے عطا کر دی۔ کہا میں نے جب دیکھا تو کھجوریں 18 تھی، میں نے کہا مولا کچھ اور عطا کیجئے، تو پیغمبر کے لال نے عجیب جواب دیا، کہا لو زدنا کا رسول اللہ لو زادک، اگر پیغمبر نے خود تجھے زیادہ دی ہوتی تو آج میں بھی تجھے زیادہ دی، زادک رسول اللہ لزدنا کا، اگر پیغمبر نے اور دی ہوتی۔ یہ علم امامت ہے، یہ علم امامت ہے، اور امام اسے کہتے ہیں کہ جو اس مقام پہ ہو، جو اس مقام پہ ہو، جو عصمت کے اس مقام پہ ہو، اور وہ کیوں نہ ہو۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ جب امام رضا کو مدینہ سے خراسان کی طرف جب لے کے آئے اور راستے میں جب نیشا پور کی حدیث جو بہت مشہور ہے، حدیث سلسلۃ الضعف جسے کہتے ہیں، اور اس حدیث کا یہ ہے کہ جب اولاد کسی کی نہ ہوتی ہو تو یہ حدیث سلسلۃ الضعف جب لکھ کے اس کا ایک عمل ہے وہ کیا جائے تو اللہ اس حدیث کے اور امام رضا کی اس حدیث کے صدقے میں اللہ اسے اولاد عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ایک مجنون کو، ایک پاگل کو اس کا پانی پلا دیا جائے تو اللہ اس کے حواس کو واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ اتنا تو پیغمبر اکرم کے فرزند جب اس مقام پہ پہنچے کہ جب مدینہ سے آ رہے تھے خراسان کی طرف تو ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ فرزند رسول آئے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ علماء اس دور کے اور فقہاء اور اس دور کے عارف لوگ 24,000 اور تاریخ دان قلم دان لے کے 24,000 قلم دان لے کے آگے کے پیغمبر کے فرزند سے ایک حدیث ہم سن لیں۔ ابھی وہ کرتاس کا ذکر ہوا تھا نا، میں نے کہا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب نانا نے قلم دوات مانگا تھا تو لوگوں نے نہ دیا تھا، آج فرزند رسول آئے ہیں 24,000 قلم دان اور لکھنے والے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ایک لفظ امام کے منہ سے نکلے اور ہم لکھنا شروع کریں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اور امام سے کہا گیا کہ مولا کچھ ارشاد فرمائیں، مولا نے عجیب حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث قدسی ہے اور اس کی جو آخری حصہ ہے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من داخلہ حسنی آمن من عذاب، یہ کہہ کے مولا چل پڑے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ مولا آگے کچھ قدم گئے تھے کہ پوچھنے والوں نے کہا کہ مولا اس کا اگلا حصہ بھی بیان کیجئے، بن شرطہا و شروطہا، اس کی شرطیں بھی ہیں اور شرائط بھی ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں علی کا لال بھی ہوں۔
کیا مطلب نکل کلمۃ لا الہ الا اللہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے، محمد رسول اللہ دین کی بنیاد ہے، لیکن اس کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کوئی فقط لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ سمجھ لے کہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا، کوئی فقط محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ جان لے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جب اس پہ یقین نہ ہوگا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑے بڑے سجدوں کے نشان لے کے جنت کے دروازے پہ جب جائیں گے، ان کی شلواریں بھی ان کے ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، ان کی ماتھے پہ بڑے بڑے سجدوں کے نشان بھی ہوں گے، وہ دوڑ کی جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ ایک آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ابھی روک لو ان کو، کچھ پوچھنا باقی ہے۔ کہیں گے یا اللہ نمازیں تو بخشوا لی، روزے بھی پورے، حج بھی بہت کیے، زکوٰۃ بھی بہت دی، ساری نیکیاں، اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ آواز آئے گی ان ولایت علی ابن ابی زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو بچھاڑا علی علی، مرحب کو بچھاڑا علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی، نعرہ یہ ابھی آپ نے سنا کہ مرحب کو پچھاڑا، اور یہ جتنے دشمن تھے تو یہ دشمنی علی سے ہے کیوں؟ یہ آج جو دشمنی علی کرتے ہیں، جو دشمنی علی ابن ابی طالب کے لیے سامنے آتے ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کے قاتل کا نام علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر کے ساتھ ہر جنگ میں 84 جنگیں لڑی گئی، اور ہر جنگ کے فاتح کا نام علی ابن ابی طالب، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، ہر جنگ کے فاتح کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور مجھے وہ جنگ نہیں بھولتی کہ جب علی ابن ابی طالب جنگ احد میں لڑ رہے تھے، اور وقت وہ آ گیا کہ جب پیغمبر اکرم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، وہ مسلمان کی جنہیں پیغمبر نے ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا، میں اس سال حج میں وہ پہاڑی بھی دیکھ کے آیا ہوں، پیغمبر نے کہا تھا کہ نہ چھوڑنا اس پہاڑی کو، اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں۔ وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ چند ٹوٹی ہوئی تلواریں جو مال غنیمت کے لیے لڑتے تھے، جو مال غنیمت کے لیے جنگوں میں جاتے تھے، اور آج آپ دیکھیں تو دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں کچھ تلواریں بھی رکھی ہیں، بالکل نئی تلواریں، بالکل بغیر زنگ لگے ہوئے محفوظ رکھی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جو لڑتے نہیں تھے ان کی تلواریں ایسے ہی محفوظ، بڑے بڑے نام ساتھ لکھے ہیں۔ ابھی تک اسی طرح محفوظ رکھی ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی ہے، جنہوں نے ووٹ لینے ہوں وہ جنگیں نہیں کرتے، جنگوں میں جاتے ہیں، لڑتے کسی کو قتل نہیں کرتے، بہت جنگیں لڑی، ہر جنگ میں موجود تھے، اور ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ شاید مار سکتے تھے، کم از کم ایک کو تو مار دیتے، دو مل کے کسی ایک کو مار دیتے، کسی ایک جنگ میں ایک کو نہیں مارا، کیونکہ جس نے ووٹ لینے ہوں وہ قتل نہیں کرتا۔ کسی قبیلے کا ایک بندہ مار دیا، اس قبیلے کے ووٹ تو گئے۔ تو یہ علی ابن ابی طالب تھے، جب دشمن نے پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیا، پیغمبر دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، تو پیغمبر کو وہ جو پیغمبر نے کھڑا کیا تھا لوگوں کو، وہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے پیچھے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب دشمن نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ پیغمبر قتل ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب نے سننا تھا، یہ اسی جنگ میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ جب علی ابن ابی طالب نے سنا کہ پیغمبر کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دشمن یہ اعلان کر رہا ہے قد قتل النبی کہ پیغمبر قتل ہو گئے، علی ابن ابی طالب نے وہ جو تلوار اپنے دائیں ہاتھ میں لی تھی بائیں ہاتھ میں لی، دشمن اور علی پیغمبر کے درمیان سے ایسے علی گزرے کہ کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا دھڑ نہیں ہے، کسی کی آنکھ کوئی نہیں ہے، پیغمبر کے درمیان سے گزر کے اپنی تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا، دائیں ہاتھ پہ پیغمبر کو اٹھایا اور لوگوں کو دکھایا، ایک ہاتھ سے جنگ بھی کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب، ایک ہاتھ پہ پیغمبر کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا علی ابھی تو دائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے، ابھی بائیں ہاتھ سے لڑ کے پیغمبر کو کیوں اٹھا لیا؟ کہا میں نے سنا
دشمن یہ کہہ رہا تھا پیغمبر شہید ہو گئے، پیغمبر قتل ہو گئے، میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ علی لڑ بھی رہا ہے، بھائی کو بھی اٹھایا ہوا ہے اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے ایھا الناس ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد۔ آواز پروردگار آئی، محمد آج علی نے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دنیا کو دکھایا، ھذا محمد۔ ایک دن یاد رکھنا غدیر کے میدان میں تو علی کو اٹھا کے لوگوں کو بتانا من کنت مولا وھذا دشمنی یہ ہے۔ اور جب میدان کربلا میں خود امام حسین نے ایک سوال کیا تھا دشمن سے، کیوں قتل کرتے ہو مجھے، میرے قتل کی کیوں در پہ ہو، تو دشمن کا ایک جملہ سامنے آیا تو جو تاریخ نے اپنے اندر لکھا کہ بغض لعبی، آپ کے باپ کے بغض کی وجہ سے کربلا کیوں بپا ہوئی، آپ کے باپ کے بغض کی وجہ سے۔ وہ علی ابن ابی طالب کی دشمنی تھی، اور علی کا کردار وہ تو اسلام کو تقویت کے لیے، علی نے جتنی جنگیں لڑی کسی ایک جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب کا مقصد اور ہدف یہ نہیں تھا کہ علی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑے، وہ تو ہر جنگ میں قربتاً الی اللہ۔ اور آج ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں مولا تو وہ ہیں، امام تو وہ ہیں جو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ اور جب آج ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، قربتاً الی اللہ یا قربتاً للباس، اللہ کے نزدیک ہو جائیں یا اپنے باس کے قریب ہو جائیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کس لیے ہوتا ہے۔ آج ہم اگر کسی سے کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں تو خوشنودی پروردگار ہے، خوشنودی آل محمد ہے۔ آج ہم مجالس میں جاتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، قربتاً الی اللہ، یہ بنیادی درس ہے۔ اور جب کوئی بھی عبادت آپ جب اس سے فارغ ہوں تو ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کر لیا کریں کہ نیت نماز پڑھی 2 رکعت، نیت کیا تھی، قربتاً الی اللہ۔ اب نماز سے فارغ ہوئے ایک سوال کر لیں کہ نیت یہ کی تھی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، کتنا قریب ہوا۔ اگر تو نماز پڑھنے کے بعد یہ احساس ہو کہ ایک قدم میں اللہ کی طرف آگے بڑھ گیا ہوں تو الحمدللہ نماز قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد انسان یہ محسوس کرے کہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربت نہیں تھی۔ علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ ہر کام قربتاً الی اللہ، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے کہ جب ایک بدبخت نے توہین کر دی تھی تو علی ابن ابی طالب اس کے سینے سے ہٹ گئے تھے، کہا اب اللہ کی قربت شامل نہیں ہے، علی تو قربت خدا کے لیے کرتا ہے۔ علی نے ایک دشمن کی گردن اڑائی تو قربت خدا میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ اور آج وہی دشمن کی جن کی گردنیں کل اڑائی گئی، آج وہ دشمن تشیع کی گردنیں اڑانے کی کوشش میں ہے، آج وہ دشمن اس بدلے کی کوشش کر رہا ہے۔ علم نہیں، چونکہ جب دلیل ختم ہو جائے، جب انسان کے پاس دلیل نہ رہے تو انسان قتل و قتال پہ آمادہ ہو جاتا ہے، انسان مارنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس جواب نہیں ہے، جب علمی جواب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے سوالات ہیں، آپ آئیے علمی میدان میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں، ہم علمی میدان میں ان کے جواب دیتے ہیں۔ اور ہر دور میں علی کے چاہنے والے نے علمی مسئلے کو حل کیا۔ تاریخ میں بہت بڑی شخصیت ہے کہ جن کا نام ہے علامہ حلی۔ ہر دور میں علی کے چاہنے والے نے ہر مشکل کو حل کیا۔ یہ جب ایران موو ہوئے علامہ حلی تو ایک بادشاہ جو کہ خرسندہ جس کا نام تھا، وہ ایک مشکل میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد اس نے اس ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو ہر آنے والے نے ایک ہی جواب دیا کہ اس کا حل وہی ہے کہ جو آپ یہ کروا دیں، اس کے بعد یہ بیوی دوبارہ آپ پہ حلال ہو جائے گی۔ اب بادشاہ جو ہے وہ بڑا پریشان، اس کا ایک وزیر تھا، اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اب بتاؤ کہ کیا کیا ہے۔ اس نے کہا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا وزیر، چونکہ ہر دور میں اگر دین کی
مشکل کو آسان کیا ہے، اگر لوگوں کی مشکلات کو آسان کیا ہے تو ولی اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ یہ اس در کی فضیلت ہے، یہ مقام ہے اس در کا، اور جو بھی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک عالم ہیں جو کہ ایران میں ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں دربار میں لے آتا ہوں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہے وہ بڑا پاگل سا تو لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ عالم کیا کہتے ہیں، اور آپ کی مشکل ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے کو وہ حل کر لیں۔ اس نے کہا اچھا جب اتنے علماء سے پوچھ لیا تو ایک اور سے پوچھ لیتے ہیں، لے وہ علامہ اہلی کے پاس ہے۔ تو علامہ اہلی کہا ضرور چلتے ہیں، کیوں نہیں چلتے۔ علامہ اہلی آئے، جب دربار کے دروازے پر پہنچے کہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے جوتے اتارے تھے، علامہ اہلی نے وہ جوتے اٹھائے اور اپنے بغل میں دبا لی اور اندر چلے گئے۔ اب وہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اندر پہنچے تو بادشاہ نے کہا ہاں ہے تو یہ پاگل جو کہ اپنے جوتے اپنے بغل میں دبا کے آیا ہے، یہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے پہلا سوال اس سے کیا، اس نے کہا اس نے تو بڑا تعارف کرایا تھا تم بڑے عالم دین ہو، تو یہ کیا حرکت ہے دربار میں جوتوں سمیت آ گئے؟ اس نے کہا جوتے کیوں نہیں۔ اس پہ ایک اور چیز بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، کسی نے ایک مولانا سے مسئلہ پوچھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے انہوں نے جوتے رکھے ہوئے، تو مولانا نے کہا کہ بھئی عزیزم سامنے جوتے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا مولانا پیچھے جوتے ہوں تو جوتے نہیں ہوتے۔ تو علامہ اہلی دربار میں چلے گئے، تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ جوتے آپ نے بغل میں دبائے ہیں، یہ تو گستاخی۔ انہوں نے کہا حضور اگر وہاں رکھتا تو جوتے گم ہو جاتے۔ انہوں نے کہا بھئی میرے دربار میں سے، میں بادشاہ ایران ہوں، میرے دربار میں سے جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ کا کیا مقام، پیغمبر کی مسجد سے جوتے گم ہو جایا کرتے تھے۔ پیغمبر کی مسجد نبوی سے جوتے خود پیغمبر کے دور میں اصحاب کی موجودگی میں کہاں ہو جایا کرتے تھے؟ ان کا کون کرتا تھا جوتے چوری؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں امام کرتے تھے۔ وہ جو بیٹھے تھے مقلد ان کے، جنہوں نے کچھ دیر پہلے فتویٰ دیا تھا کہ یہ آپ کی جو طلاق ہے یہ ویلڈ ہو گئی، انہوں نے کہا جی حضور یہ تو نام لے رہے ہمارے امام کا، ہمارے امام تو پیغمبر کے 80 سال بعد آئے تھے، وہ تو اس دور میں موجود ہی نہ تھے کہ جب پیغمبر خود موجود تھے۔ انہوں نے کہا معذرت غلطی ہو گئی، وہ دوسرے وہ فلاں امام اس کے دور میں یہ ہوا اور وہ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور کمال ہے، یہ تو وہ تو پیغمبر کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا وہ تیسرے کرتے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، چوتھے کرتے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 80 سے 150 سال کے بعد ان کی ولادتیں ہوئی ہیں۔ کہا حضور یہی تو بتانا چاہتا ہوں، تم مسئلے ان سے پوچھتے ہو جن کی ولادتیں 80 سے 150 سال کے بعد ہوئی ہیں، تو مجھ سے نہیں پوچھتے کہ جن کے امام موجود ہوا کرتے تھے جب پیغمبر مسئلے بتاتے ہیں۔ تو جب تم پوچھتے ان سے ہو، آج یہی مسئلہ ہے کہ دنیا فقط دشمنی یہ ہے کہ علی کا مقام جو پیغمبر نے لوگوں کو بتایا، اے دنیا والو علی کی محبت ایمان ہے۔ جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ دل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن نے جہاں بھی خطاب کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور ایمان اسی لیے اہل سنت کے مفسر ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہا جہاں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کی سب سے پہلی مراد علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت، ولایت، یہ دین کا بنیادی جزو ہے۔ جس دین سے ولایت علی نکال دی جائے، جس دین سے عزاداری امام حسین نکال دی جائے، وہ فقط جسم تو ہے، اس جسم میں روح نہیں ہے۔ اور یہ عزاداری روح دین ہے، عزاداری روح اسلام ہے۔ اور اپنے بچوں کے لیے یہ جو مجلسیں ہم بپا کرتے ہیں یہ رسم نہیں ہے، یہ فقط ایک کسٹم نہیں ہے، یہ فقط ایک رسم نہیں ہے، یہ بی بی کی خواہش ہے۔ ایک عورت کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ امام حسین کی مجلس بپا کیا کرتی تھی، ہر محرم میں وہ عشرہ کراتی تھی اپنے گھر میں۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے حالات وہ نہ رہے، اس بی بی نے اعلان کیا کہ بی بی ہو میں اپنے گھر میں خواتین کی مجلس کرایا کرتی تھی امام حسین کی، اس سال میں اپنے گھر میں مجلس نہیں کرا سکتی۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہوگی۔ اب یہ اعلان کرانے کے بعد ایک بی بی آتی ہے، اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، کہا بی بی تو ہر سال امام حسین کی مجلس کراتی تھی، اس دفعہ تو نے اعلان کیا کہ میں مجلس
نہیں کراؤں گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میری ایک خادمہ تھی جو میرے کچھ کام کر دیتی تھی تو میں مجلس کرا لیتی تھی، میں بوڑھی عورت ہوں، میں وہ سارے کام نہیں کر سکتی۔ تو آنے والی بی بی نے کہا بی بی یہ بتا کہ وہ خاتون، وہ تیری خادمہ کیا کام کرتی تھی؟ کہا وہ میرے 4 کام کرتی تھی، وہ مومنین کے لیے نیاز بھی پکاتی تھی، وہ عزاداروں کے لیے نیاز بھی پکاتی تھی، وہ مومنین جو آتے تھے ان کی جوتوں کو سیدھا بھی کرتی تھی، وہ میرے گھر میں صفائی بھی کرتی تھی، وہ میرے برتنوں کو صاف بھی کر دیتی تھی۔ آنے والی بی بی نے کہا ہے بی بی اگر تیرے یہ 4 کام میں کر دوں کیا تو مجلس حسین کرائے گی؟ اس نے کہا بی بی اگر تو یہ کام کر دے، اگر تو ان کاموں میں میری مدد کر دے، ہاں میں مجلس حسین کراؤں گی۔ عزادار و عشرہ ہونا شروع ہوا، پہلی مجلس ہوئی وہ بی بی کام کرتی رہی، دوسری مجلس ہوئی وہ بی بی لحاظ بھی پکاتی رہی، وہ جوتوں کو سیدھا کرتی رہی، وہ برتن بھی دھوتی رہی، وہ گھر میں جھاڑو بھی دیتی رہی۔ تیسری مجلس ہوئی، چوتھی مجلس ہوئی، جب عاشور کی مجلس ہوئی اس بی بی نے جانا چاہا، گھر کی مالکن نے کہا نہیں بی بی ایسے نہ جا، رک جا میں تیری کچھ خدمت کروں، تو نے 10 دن میری بہت خدمت کی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، آنے والی بی بی کا منہ کربلا کی طرف ہوا، کہا ماں اپنے بیٹے کی مجلس کا عطیہ نہیں لیتی، میں کیسے اپنے حسین کی مجلس کا عطیہ لوں؟ عزادارو یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، امام رضا سے عزاداری، اللہ آپ کو یہ گریہ نصیب کرے، اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کی یہ آنسو بی بی کی رومال کی زینت بنے، اللہ آپ کا یہ گریہ قبول کرے۔ جو غم حسین میں روتے کبھی دنیا کے کسی غم میں نہ رو، امام رضا اے مولا شاہ خراسان، اے امام غریب الغربا، اے میرے مسافر امام، انداز کیا تھا عزاداری کا؟ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، دیبل قضائی ایک شاعر ہے، وہ آتا ہے امام کے دربار میں، کہا دیبل میرے جد حسین کے لیے بھی کچھ لکھا ہے یہ نا؟ کہا ہاں مولا میں نے آپ کے نانا آپ کے جد کا مرثیہ لکھا ہے۔ کہا دیبل آؤ، امام نے ایک منبر بنوایا، ایک کائنات لٹکوائی، تمام مستورات ایک کونے میں بیٹھی، پردے کی اس طرف بیویاں بیٹھی، امام رضا اس طرف بیٹھے، کہا دیبل پڑھنا شروع کرو۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا، کیا ہے بی بی سیدہ، اے بی بی سیدہ، جب کربلا کے شہیدوں کو رو چکو، جب اکبر کا ماتم کر چکو، جب عباس کے بازوؤں پہ رو چکو، جب علی اکبر اور علی اصغر کا ماتم کر چکو، جب اپنے لال حسین کو رو چکو، اے بی بی خراسان آ جانا، تیرا ایک لال خراسان میں بھی ہے، آج شہادت امام رضا ہے نا، آج میرے 8ویں غریب امام کی شہادت ہے۔ دیبل نے یہ کہا بی بی آپ کا ایک لال خراسان میں بھی ہے۔ امام نے پوچھا دیبل یہ کیوں نہیں کہتا کہ اپنے لال کو خراسان آ کے رونا؟ دیبل نے کہا مولا وہ کون سا لال ہے، خراسان میں تو کسی کی قبر نہیں ہے، میں کاظمین والے کو، میں امام حسین اور کربلا والوں کو جانتا ہوں۔ کہا دیبل خراسان میں مجھے زہر سے شہید کیا جائے گا، خراسان میں میری قبر بنے گی۔ یہ سننا تک ایک بی بی کائنات کا پردہ ہٹا کے آئی، کہا دیبل ایک جملہ اور نہ کہنا، علی رضا کی بہن گشت آ گئی ہے، معصوم غم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بی بی، دیبل نے فقط اتنا کہا تھا امام کو زہر دیا جائے گا، ابھی زہر نہ دیا گیا، ابھی امام شہید نہ ہوئے، آپ برداشت نہ کر سکی، اے بی بی معصوم کو ذرا کربلا میں آئیے، آئیے جناب زینب کو دیکھے، 70 قدم پہ اپنے بھائی کا لاشا، اپنے بھائی کی گردن کو کٹتے دیکھتی رہی، اور یہ کہتی رہی ہے کوئی بچانے والا ہے، کوئی جو زہرا کے لال کی مدد کو آئے، اے عباس آؤ حسین قتل ہو رہے ہیں۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ چہار دا معصومین علیہ السلام کا واسطہ مومین کا گریہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار جو آنکھ میں حسین میں روتی ہے